جی السلام علیکم. ایز یوزول میں نظر عباس ایز یوزول لندن سے. سر آج سارا دن بڑی گہما گہمی رہی ہے. علیمہ خان اور عمران خان کی بہنیں یہ تینوں جو تھیں وہ اڈیالہ پہنچی، ان کو نہیں ملنے دیا گیا اور بیرسٹر صاحب جو تھے وہ ان کی ملاقات کروائی گئی. اچھا سر، پاکستان میں ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے، اس میں بہن کا ایک بڑا زبردست قسم کا رول ہے. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں نا، وہ ایک عورت میں 3 چیزیں مانگتے ہیں: ماں، بہن، بیوی. ساری کٹھیاں کی جگہ مانگ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. تو یہ جو 3 خواتین ہیں، یہ بھی ہماری ان خواتین میں سے ہیں جو اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں، ایک بھائی کے لیے ایک بہن کا رول پلے کر رہی ہیں. سارے مرد کی خواہش ہوتی ہے، بڑا نہیں، اس طرف نہیں جاتے. بات ہم کرتے ہیں کہ علیمہ بی بی کے جو لیڈ کر رہی ہیں اپنی تینوں بہنوں کو، عظما اور تھرڈ ون آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم، بٹ اینی وے 3 بہنیں ہیں جی، ایک کہانی. 3 عورتیں، ایک کہانی. کہانی عمران خان. سر عمران خان کے لیے ان 3 بہنوں نے جس طرح جان لڑائی ہے، یہ ہر بہن اپنے بھائی کے لیے کرتی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں سناؤں گا، ایک چھوٹی سی بہن کا جو اپنے بھائی کو عمران خان کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، تو تم آپ لوگ کو، میں نے پہلے بھی یہ غالباً بات کی ہے کہ وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ وہاں پہ خطرہ ہے تو میرے ساتھ اپنا لنک جو ہے نا وہ آپ ظاہر نہ کریں، ورنہ آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، پکڑا جائے گا. اپنے فونوں سے یہ شو کریں، ڈیلیٹ کر دیں میٹر واٹ ایور. تو بہن کہتی ہے ہمیں فکر نہ کرو بھائی، آپ اپنا خیال رکھنا. یہ ہوتا ہے بہن کا جذبہ. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے کلچر میں، ثقافت بھائی کی میں ہے، پائی جاتی ہے. اور اس کا زبردست قسم کا جو اگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے وہ علیمہ بی بی ہے اور ان کی بہنیں ہیں. دیکھیں، ایک نے اپنا بچہ اندر کیا ہوا ہے، کہیں سے شکن نظر نہیں آتی اس کے ماتھے پہ، کہیں سے شکن نظر نہیں آتی. یہ وہ سٹرینگتھ ہے پاکستان کی، یہ وہ سٹرینگتھ ہے پاکستان کی. اور پھر دوسری طرف بلوچستان چلے جائیں، آپ کو نظر آتا ہے ایک بیٹی اپنے باپ کی فوتگی کا جذبہ لیے وہ بیٹی کھڑی ہے. پھر وہاں ایک بیٹی نہیں ہے، وہ کئی بیٹی ہیں. اس وقت پاکستان میں خواتین نے جو میل رول پلے کرنا شروع کیا ہے، دس از ریمارکیبل ایکچولی. آپ پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب میں آپ کو ایک خاتون جیل میں بیٹھی نظر آئے گی، ایک خاتون پنجاب کو لیڈ کرتی نظر آئے گی. یہ خواتین کا جو فیکٹر ہے پاکستان میں، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کیسے آیا ہے؟ اس کو پروموٹ کرنے والا کون شخص تھا؟ وہ عمران خان تھا. عمران خان جس طرح خواتین کو امپاور کیا، اور خان صاحب نے جس طرح سب سے پہلے خان صاحب نے بات کی کہ یہ جو سیٹیں ہیں نا، ریزرو سیٹیں، ان کو ختم کریں. خواتین مقابلہ کر کے سامنے آئیں، خواتین لڑ کے سامنے آئیں، خواتین اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے سامنے آئیں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہمیں اس مشکل گھڑی میں جس طرح ہماری خواتین نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بچیوں نے جس جذبے کے ساتھ یہ سارے کا سارے ایک مہم کے اندر حصہ لیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمام مردوں کے لیے، یہ ڈوب مرنے کا تمام بھائیوں کے لیے. یہ ڈوب مرنے کو، ہمارے ثقافت، ہمارے کلچر میں بھائی تو بڑا تگڑا ہوتا ہے، ہسبینڈ بڑا چودھری ہوتا ہے، اور جو خامد ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، وہ تو بڑے تگڑے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو خواتین لیڈ کرتی نظر آئیں گی. ان بہنوں کا، 3 بہنوں کا، عمران خان کی 3 بہنوں کا باہر نکلنا اور ان کے اوپر عوام کا اعتماد. میں ابھی آج ایک براڈ تھی لائیو ٹک ٹاک پہ، اس کے اندر بیٹھا تھا. کل بائی دا وے 5 بجے شام کو میرے چینل کے اوپر ہم ایک لائیو میں لے کے آؤں گا، انہی لوگوں کو ٹک ٹاک کو لائیو لے کے آؤں گا. جسٹ وانٹ یو ٹو نو کہ لوگ پاکستان میں سنا ہے کہ یہ لائیو نہیں چل رہی، تو یہ آئی وانٹ یو ٹو نو کہ پاکستان میں یہ لائیو پہ کس طرح لوگ اپنے جذبات کے ساتھ اسپیسز آپ سنتے ہیں، لیکن وہ لگا لگو کے جو بھی ہے وہ ٹوٹ کے کر کے اس کو بھی آپ سنیں تو اٹس امیزنگ. کچھ لوگ پاکستان سے آن لائن ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ I'll try to come on YouTube anyway. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مقام ہے سوچنے کا. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے تمام تر مشکل حالات میں دن رات کام کیا. اس بندے نے صبح نہیں دیکھی، شام نہیں دیکھی، صرف اس لیے کہ میں اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کروں، اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کروں، ان کے لیے کام کروں، ان کو باہر نہ جانا پڑے کام کرنے کے لیے. یہ تھا وہ کردار ہمارے مرد کا.
کہاں ہے پاکستان کے وہ پنجاب کے مرد جو کہ اپنی بچیوں کو دفنا دیتے ہیں کہ اس کو کوئی بندہ پسند آ گیا تھا، ان کو مار دیتے ہیں، آنر کلنگ کرتے ہیں؟ کہاں وہ مرد، کہاں ان کی غیرت کہ ہماری ماں بشرا بی بی عمران خان کی بیوی جیل میں ہے، جہاں پہ لاہور میں یاسمین راشد جیل میں ہے، ان بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی اپنے بھائیوں سے؟ کہاں وہ سارے لوگ ہیں؟ مجھے تو وہ سارے ان کے کچھ لوگ نظر آئے ہیں، سولیڈیرٹی انہوں نے کی ہے، کچھ لوگ ابھی اڈیالہ کے باہر بھی میں نے رات میں سنا ہے کہ وہ کہیں یکجہتی کے نکلے، لیکن دس از ناٹ انف۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لیسن ہے ان بہنوں کا، جو کردار ہے عمران خان کے لیے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تمام کی تمام لیڈرشپ اپنے حرکات و سکنات سے یہ بتا رہی ہے کہ وہ کمپرومائز ہے، جب ہمارے یونٹی پہ بار بار حملے ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے جو انکمپیٹنٹ بندے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جو بندے اس قابل ہی نہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہاں ایون انگلینڈ تک میں یہ بات ہو چکی ہوئی ہے کہ جو لوگ قابل ہیں یا جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جن لوگوں کو کام کرنا چاہیے، ان کو ڈسہارڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو پش بیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اطراف میں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بولنے والے لوگ نہ جائیں، ان کو ڈسکریج کیا جائے۔ اسی طرح پاکستان میں ڈسکریج کیا جا رہا ہے ان تمام فیکٹرز کو جو کہ بات کرتے ہیں یا یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بات پھر دائیں بائیں ہوگی، یہ بات پوائنٹ میں یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کی عوام کا اعتماد کھولیں، لوگ صرف بہنوں کو سننا چاہیں، اور آپ جب بہنوں کو روکیں تو ان کی اتھینٹسٹی جو ہے اس پہ مور لگتی ہے، وہ ثابت کرتی ہے، ان کو روکنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ جو اندر جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ کمپرومائز ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے باپ کی باتوں میں آ گئے ہیں، وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، ان کو بتایا گیا، کوئی کہتا جی 10 سال حکومت چلے گی، کوئی کہتا جی 5 سال۔ آپ یقین کیجئے، قسم رب العزت کی، رب کی ذات بڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑی نہیں ہے، جرنیل بڑے نہیں ہیں۔ میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اوورسیز سلام پیش کرتے ہیں۔ میں نے ہر براڈ میں بھی براڈ کا ذکر کرتا ہوں، تمام کے تمام لوگ اس بات پہ کنونس ہیں کہ ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، 3 بہنوں پہ، کیونکہ ان 3 بہنوں کی صرف ایک کہانی ہے اور وہ ہے عمران خان۔ دس از اے پیور لو۔ یہ اس پہ کیوں مجبور ہے قوم؟ کیونکہ ہماری جو اس وقت موجودہ قیادت ہے اس نے پرفارم نہیں کیا، اس نے اپنا، میں اب تنگ آ گیا ہوں اس چیز کو سنتے سنتے۔ میں یہ بہت اس چیز کو بلیو کرنے لگ گیا تھا کہ یار بڑا ظلم ہو گیا، بندے یہ ہو جاتا، بندہ وہ ہو جاتا، بندہ ایسے ہوتا، بندہ ویسے ہو۔ میں نے ایک چیز اب دیکھی ہے کہ بھائی جان یہ تو آپ کو لڑائی لڑنی ہے، یہ لڑائی تو آپ کو لڑنی ہے، یہ گیم تو آپ کو کھیلنی ہے۔ ایسا ٹول ہوں گل چ پی گیا تو بجانا ہے، یا پھر اس کو چھوڑ دیں۔ جو کمپرومائز ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمپرومائز، آپ ریزائن کریں۔ اب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں آپ پاکستان کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب بات یہاں تک آ گئی کہ منرل جو ہیں جو کے پی کے ان کو بیچا جائے گا۔ لعنت بھیجتے ہیں ایک ایک شخص پہ جو بندہ اس کو ووٹ ڈالے گا۔ اسمبلی میں کوئی بھی شخص اس مسودے پہ ایک اچھا برا کو تو چھوڑ دیں آپ، اس وقت کوئی بھی لیجسلیشن پاس نہیں ہونی چاہیے کے پی کی گورنمنٹ سے۔ اور پاکستان کے تمام ایم این ایز ایم پیز کو ایک بات کو سوچنا، وہ آپ کے جیل جانے کا ٹائم ہے۔ اب یہ ٹائم از اپ ناؤ۔ یہ بہت ہو گیا، بہت لمبا ہو گیا، 6 دن ہو گئے، 600 سال ہو گئے، بلکہ 600 دن ہو گئے نہیں، 600 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے ایک، آپ نے پاکستان کی امید کو قید کیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے فیوچر کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ 3 بہنیں صرف جنگ لڑنے والی ہیں، باقی کدھر ہیں؟ باقی تو کسی پہ کوئی بندہ بھروسہ نہیں کر رہا، کسی کو ٹرسٹ نہیں، کسی کو، پوری عوام کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ دیکھیں علی امین گنڈاپور جب رہا ہو کے آیا تھا تو پھولوں کا ڈھیر تھا، ٹرک الٹ دیا تھا اس کے اوپر، عمران خان نے خود اپنے ہاتھ سے پھول پلائے۔ آج علی امین گنڈاپور کہاں کھڑا ہے؟ بیکاز ہی از ناٹ پرفارمنگ۔ جب 26 تاریخ کو آپ تمام کے تمام لوگ پہنچے تھے تو آپ کو پہاڑی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی ان حرکات و سکنات نے پاکستان کی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی، ان کی حرکات و سکنات نے ہم اس مقام پہ پہنچا دیا۔ میرا خیال ہے عمر ایوب کو واپس آ جانا چاہیے ایز اے سیکرٹری جنرل یا ایز اے چیئرمین۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ کسی طرف نہیں جا رہی۔ نہ تو علیمہ بی بی اور بشرا بی عظمیٰ بی بی پارٹی کو ہائی جیک کر رہی ہیں، نہ وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، وہ ایک اپنے بھائی کے لیے اپنی جدوجہد کا رول پلے کر رہی ہیں۔ لیٹ دم پلے دا رول۔ میں صرف انہی 3 عورتوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 3 بہنیں ہیں اور ایک ہی کہانی ہے، اور وہ ہے عمران خان
اور عمران خان کے لیے ان کی جو جدوجہد ہے وہ ان کو پرومیننٹ کرتی جا رہی ہے، ان کو بڑا کرتی جا رہی ہے. ہماری لیڈرشپ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ جب آپ چھاتی چوڑی کر کے نہیں کھڑے ہوں گے، جب آپ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، جب آپ بات پوری نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ، یہ جو سوشل میڈیا کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں اور پیار کرنے والے ہیں. یہ صرف تنقید کرتے، شیشہ دکھاتے ہیں آپ کو. اس بات پہ سوچیں. اور ان 3 بہنوں کو سلام ہے، اور پاکستان کے تمام ایم این اے ایم پی اے جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں، سینیٹرز ہیں، ان تمام کی ایک بات خیال رکھیں، جب بھی علیمہ بی بی اپنی کہاں کھڑی ہوں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کے پاس اور اب ان کو عزت دینے کا آپ کو کوئی اور راستہ ہے نہیں. یہ آسان ترین راستہ بتا دیا آپ کو میں نے کہ جہاں سے آپ کو عزت حاصل ہونی، جہاں پہ یہ کھڑی ہوں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو آٹے تک کوئی بندہ تو باہر کروں تیار نہیں آئے گا. اور اسٹیبلشمنٹ کو لیے ایک میسج ہے چھوٹا سا کہ بھائی جان سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پی ٹی اے ساری کی ساری لڑا کے بھی دیا، آپ دیکھ لیں، لیکن اب یقین کریں ایک پھونک اور ایک دم میں یہ سارے اکٹھے ہو جانے ہیں. تو پھر ککھ نہیں بچنا. آپ ان کو لڑا بھی دیں گے نا تو آپ کا ککھ نہیں بچنا. اس بات پہ غور کیجیے گا اور سوچیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.